بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورہ ابراہیم میں فرمایا، کن صفات کا تذکرہ چل رہا ہے؟ وہی سب کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، اور اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارا آسمان سے پانی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر پیدا کیے اس کے ذریعے سے گلے اور میوے تمہاری روزی کے لیے۔ تمہاری روزی سے مراد رزق لکم، رزق تمہارے رزق کے لیے۔ وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور تمہارے قابو میں کیا کشتیوں کو۔ سخر، مسخر کیا یعنی قابو میں کیا، تمہارے کنٹرول میں کیا۔ ناو چھ اس پکناون دریاوس مز، یکن یسن چھ تکن چھ پکناون، تو یہ کم کر سینس کنٹرولس مز یہ ناو؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سا اس ہکو ڈوبیت تھے، لیکن اس نے اس کشتی کو ہمارے قابو میں کر دیا کہ وہ دریا میں نہیں ڈوبتی۔ اور تمہارے قابو میں کیا کشتیوں کو کہ اس کے حکم سے تمہارے کاموں میں سمندر میں رواں دواں رہتی ہے۔ اور اس نے تمہارے کام کا بنایا نہروں ندیوں کو، جن میں تم اپنی کشتیاں دوڑاتے ہو، جن میں تم اپنی کشتیاں دوڑاتے۔ کہاں لکھا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، وہ تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے بس میں کر دیا، کن کو؟ نہروں کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے لیے کام میں لگا دیا، کس کو؟ الشمس، کس کو؟ سورج کو۔ والقمر، اور کس کو؟ چاند کو۔ اور ان کے پانی سے اپنے سے بہت سے کام کرتے ہو، اور اس نے تمہارے کام میں لگا دیا سورج اور چاند کو، جو برابر ایک نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ دائبین، دائبین، جو برابر ایک نظام کے مطابق چلتے رہتے ہیں، کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کرتے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور جن میں تمہارے بہت سے منافع وابستہ ہیں۔ کن میں؟ سورج اور چاند میں تمہارے بہت سارے فائدے انہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ واریاہ فائدے چھِ أسۍ تُلان کمہِ نش؟ آفتاب نش تو زوٗنہِ نش، مگر اس چھِنہٕ بظاہر محسوس گژھان۔ واریاہن چیزن ہُنٛد فائدٕ چھِ واتان اَسہِ اِموٕے ذریعہ۔ اور اسی نے تمہارے کام کا بنایا دن اور رات کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، یعنی اس نے دن اور رات کا نظام ایسا قائم کیا جیسا کہ تمہارے ضروریات اور مصالح کا تقاضا تھا، تمہاری مصلحتوں کا تقاضا تھا۔ دۄہُک تہٕ راتلہِ ہُنٛد نظام بناوُن اَمہِ حساب کہ ییٚمہِ حساب اَسہِ ضروٗریات چھِ پیٚوان، أسۍ چھِ کران دۄہس تِم پوٗرٕ، روتلہِ چھِ پتہٕ پیٚوان کیٛاہ؟ آرامٕچ ضروٗرت، اَسہِ چھُ آرامُک تقاضہٕ آسان، روتلہِ چھِ أسۍ پتہٕ کران آرام۔ یعنی اس نے دن اور رات کا نظام ایسا قائم کیا جیسا کہ تمہاری ضروریات اور مصالح کا تقاضا، مصالح کا مطلب مصلحتیں، اور صرف یہی چیزیں تمہاری ضروریات کی اس نے نہیں بنائی ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی جو تمہاری زندگی کی ضروریات تھیں، اور زبان حال یا زبان قال سے جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے تم کو اس نے دے دیا۔ زبان حال، زبان قال، آگے زبان قال، زبان قال گئی یہ زبان، یس زبان اس استعمال کرن اچھا زبان قال۔ قال مطلب گو کہنا، قال کا مطلب ہے چھنا ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یم جیسے اس کت کران اچھا ونان زبان قال، بولنے والی زبان۔ بیاکھ گئی زبان حال، بیاکھ زبان چھ اس، بیاکھ زبان چھ اس، مگر سہ زبان بولان کی، سہ گئی دلچ زبان، سہ کیا گئی؟ دلچ زبان۔
ٹھیک یہ پلیٹس مز رستہ پھول دل یسان یہ کھمہان بہ زبانے حال ون یہ کیا مگر ہیکان چھس ونت زبانے حال سی یہ سوچان بہ کھمہان ٹھیک یہ سوچن ات کیا ونان زبانے کن سات دلس مز کھانا چیز اللہ تعالیٰ منگان ات کیا ونان زبانے حال میری حالت یہ بیان کران کہ بہ فلانی چیز منگان اللہ تعالیٰ تی اور زبان حال یا زبان قال سے جو کچھ تم نے اس سے مانگا اس میں سے تم کو اس نے دے دیا اور اس کے اسی فضل و کرم سے تمہاری زندگی کا نظام چل رہا ہے اور تم پر اس کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر تم شمار کرو تو نہ گن سکو تو نہ کر سکو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے ہو کہ اگر تم ان کو شمار کرو تو نہ کر سکو گے واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے ان الانسان لظلوم کفار بڑا بے شکرا ناشکرا اور بے انصاف ہے انصاف تہ کران کی اور ناشکری تہ کران چھنا عموماً کران ناشکری کن تہ طبقک حضرات ٲسۍتن ڈیور حضرات یم شامس اور کمٲے کٔرِتھ پتہٕ أکِس بیٚکِس ونان آز کیٛاہ زیوٗنُتھ یم ونان کہیٖنۍ نہٕ ٹھیک ماجہِ بیٚنہِ چھِ وٲر آسان أمِس چھُ تمہِ منٛز اگر ونو مرژانٛگن ٲسۍ تہٕ کہیٖنۍ نہٕ بیٚیہِ چھِ ونان حرام کٔرِتھ چھِنا ونان یِتھے پٲٹھۍ ہر کانٛہہ چھُس بطور مثال ونان تو ہر معاملس منٛز أسۍ کیٛاہ کران ناشکری توے ووٚن اللہ تعالیٰ ان الانسان لظلوم کفار بے انصاف اور ناشکرا ہے اور سورہ مؤمنون میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے سننے کے لیے کان دیکھنے کے لیے آنکھیں والابصار آنکھیں اور سوچنے کے لیے دل پیدا کیا افئدہ کے معنی دل انشاء کے معنی یہاں پیدا کیا انشاء کے معنی پیدا کیا وہو الذی اور وہی ہے وہ ذات انشاء لکم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا السمع کس کو کان کو کس کے لیے سننے کے لیے توجہ منز بریکٹس میں جو سننے کے لیے السمع کان کو والابصار اور آنکھوں کو والافئدہ اور دل کو قلیلا ما تشکرون تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو اس کوتا شکر پزِ کرن اللہ تعالیٰ دِژ أچھ تہِ کن تہِ نس تہِ دل تہِ زبان تہِ جسمک سٲری پارٹ تہِ امہِ کھۄتہٕ بٔڑ نعمت کیٛاہ کرِ عطا ٹھیک چھا پتہٕ اگر دُنیاوی اعتبار کُنہِ ساتہٕ مٲلی اعتبار کمزوری آسہِ جٲنی اعتبار کمزوری آسہِ یا کُنہِ اعتبار کمزوری آسہِ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ کیٛاہ کران ناشکری کران اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ حفاظت تہٕ شکر پزِ ہمیشہ کرُن یتھ حالتس منٛز تہِ انسان آسہِ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تم کو اس زندگی میں زمین میں پھیلایا اور بڑھایا ہے زمین میں پھیلایا اور بڑھایا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد تم سب اسی کی طرف لے جائے جاؤ کس کا ترجمہ ہے وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم لے جائے جاؤ گے یعنی جمع کیے جاؤ گے ایک دن قیامت کے دن وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے جلانے کا مطلب زندہ کرنا جلانے کا مطلب زندہ کرنا مارتا یہ تو معلوم ہی ہے یعنی اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا نظام ہے وہیں کہ اخ انسان زہر تو دپہ زندگی تو موت اللہ تعالیٰ سند اتھس مز نہ پنن جان پنن زو بچاؤن کیا أکس انسان فرض اور خودکشی کیا حرام امس معافی کی امس انسانس اللہ تعالیٰ کر حفاظت کن سات اخ انسان پنہ زندگی نش تنگ یت بسا اوقات پنہ زندگی ہن کیا کران اختتام کران تو اللہ تعالیٰ کر حفاظت امس آمت منع کرنے جناز پڑھنے نش تہ امس ما پڑھو جنازی خصوصاً یم زانن ول حضرات چھ تم ما گژھو امس جنازس مز شریک یہ کیا یہ عبرت باقین خاطر باقی گژھن یہ گناہ کریں کیا ٹھیک چھا تو یہ بوڑ بار گناہ اللہ تعالیٰ کر حفاظت انسان گژھِ پنہ زندگی ہند اختتام کرن پانہ کی تو موت زندگی کم سندس اتھس مز اللہ تعالیٰ سندس اتھس مز
اور اسی کا کام ہے رات دن کا الٹ پھیر اور یکے بعد دیگرے ان کی آمد و رفت یس رات دہ یوان چھُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ رات دن کا اختلاف یعنی الٹ پھیر، رات کا دن کے بعد آ جانا اور دن کا کس کے بعد آ جانا، یہ کون لاتا ہے ان کو یکے دیگرے ایک دوسرے کے بعد؟ اللہ تعالیٰ ہی لاتا ہے ان کو ایک دوسرے کے بعد۔ تو کیا تم عقل و خرد سے بالکل کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل و خرد سے افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم عقل و خرد، عقل کے معنی عقلی، خرد کے معنی دانش مندی، عقل مندی، خرد کے معنی بھی عقل ہے، تو کیا تم عقل و دانش مندی سے کام نہیں لیتے ہو؟ تو یہ کیا چھونا سمجھن، تیل کیا چھونا یقین کرن، اور نہیں سوچتے کہ تمہارا رویہ اس خالق و مالک اور محسن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اور تمہارا رویہ کیا ہے۔ اور سورہ مومن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ الذی جعل لکم الارض، اللہ ہی وہ ہے جعل بنایا جس نے تمہارے واسطے زمین کو مستقر بنایا، قرار کے معنی ٹھکانہ، جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھکانہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا چھنا اس یت زمینس مز سکون یوان اور تتھ جائے چھ سکون یوان یتھ جائے اللہ تعالیٰ پٲدٕ کران۔ اکھ انسان ٲسۍتن کُنہِ تہِ گامس مز بسان، أمِس یی نہٕ شہرس مز مزٕ کیازِ أمِس چھُ سکون تھومُت اللہ تعالیٰ تٔتھۍ جایہِ یتھ جایہِ پنُن وطن گوٚو پنُنُے وطن۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو مستقر بنایا، مستقر کا مطلب ٹھکانہ، رہنے کی جگہ، والسماء بناء اور آسمان کو چھت کی طرح، آسمان کو بنا ان کے معنی چھت، یہاں آسمان کو چھت کی طرح بلند کیا، اور اس نے تمہاری صورت گری کی، صورت گری، وصورکم اور تمہاری صورتیں بنائی، یعنی تمہاری صورت گری کی، صورت گری کا مطلب تصویر بنانا، صورت گر کہتے کس کو؟ مصور کو، تصویر بنانے والے کو، فوٹوگرافر چھنا آسان تمس چھِ ونان صورت گر، کیا چھس ونان؟ تصویر بنانے والا، تو صورت گری تصویر بنانے کا کام، اس نے تمہاری صورت گری کی یعنی تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم ایسی اچھی صورتیں بنائی، بہت ہی اچھی صورتیں بنائی، ورزقکم من الطیبات اور نفیس غذائے تمہیں رزق دیا، رزقس مز کیا دیتن؟ بڑ بہترین کیا؟ غذا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ تمہارا رب ہے، وہی اللہ تمہارا، فتبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت اور عظمت والا ہے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ گو نا امہ ثابت پروردگار آسن تو یہ جو رلاون یہ آیت یہ ترجم کت ست عنوان چھنا یوان تت مز کم چیز آئی بیان کرنا تو یم آیت ست کس چیز تمو چیزوں مز ثابت گژھان، یہ جو پان کوشش کران تتھ ونان محل استشہاد، یعنی یتھ آیت مز کس چیز تمو چیزوں مز آمت یس اس ہوتی عنوانس مز آو، عنوانس مز آئی نا تقریباً 4 چیز، خالق آسن، رزق دن وول آسن، کارساز آسن اور پور کائنات نظام چلاون وول آسن۔ اور سورہ انعام میں فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رب بناؤں؟ اغیر اللہ ابغی ربکم وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کا، اور اسی کی طرف سے سب کی پروردگاری ہو رہی ہے۔ جب ہر چیز کا رب وہی ہے، میں پھر اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کا اپنا رب کیوں بناؤں؟ یہ عقل مندی ہنز کام نا، چھنا دنیا کے وارے لوگ پنن رب پنن پروردگار سمجھن بدلن، حالانکہ پورا دنیا نظام کس چلاون؟ یہ رب، تو یہ عقل مندی ہنز کام کی۔ اور سورہ جاسیہ میں ارشاد فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بس ساری حمد و ستائش صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
ساری حمد و ستائش، ستائش کے معنی تعریف، رب السماوات والارض، زمین و آسمانوں کے رب کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام عالمین کا کیا ہے رب، اور اس کے سوا کسی کے لیے حمد و ستائش سزاوار نہیں، کیونکہ تنہا وہی ہے جو زمین و آسمان اور ساری کائنات کا رب ہے، رب السماوات والارض، ساری کائنات رب العالمین اور ساری کائنات کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب اسی کی پرورش سے فیضیاب، فیضیاب کا مطلب فائدہ اٹھا رہے ہیں، سُے چھُنہ سارنٕے پرورش کران، سُے چھُنہ سارنٕے پالان، تو سٲری چھِ تُلان تٔمسٕے نِش فٲیدٕ، تٔمۍ سٕنٛدِ پرورش نِش چھِ سٲری تُلان فٲیدٕ۔ آسمان و زمین میں عظمت و کبریائی بھی صرف اسی کے لیے ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریا کے معنی بڑائی، عظمت کے معنی بھی بڑائی، کبریائی کے معنی بھی بڑائی، تو زمین و آسمان میں کبریائی، عظمت و کبریائی بھی صرف اسی کے لیے ہے، بڑائی، اور وہ زبردست اور ہر کام اور ہر فیصلہ حکمت سے کرنے والا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزیز کے معنی زبردست، الحکیم اور ہر کام حکمت سے کرنے والا۔ کمس انسانس کس چیز پزِ دیُن ات منٛز چھِ حکمت تٔمسٕے پتہ، ات منٛز چھِ حکمت کمس پزِ کوٗتاہ دیُن، ہاں ات منٛز کمس چھِ حکمت پتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وہی ساری کائنات کا بادشاہ اور فرما روا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وۄنۍ چھُ بیٛاکھ چیپٹر، ژوٗرِم چیپٹر گوٚو اکھ شروع، تہٕ گۄڈنیُک چیپٹر اوس تیٚلہِ اللہ تعالیٰ کا علیم کل ہونا، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہونا، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدیر ہونا، ہر چیز پر قادر ہونا، تیسرا چیپٹر خالق ہونا، رازق ہونا، کارساز ہونا، پروردگار ہونا۔ وۄنۍ چھُ ژوٗرِم، وہی ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا فرما روا، فرما روا کا مطلب حکم چلانے والا، حاکم، بادشاہ، فرما روا کا مطلب بھی حاکم اور بادشاہ، اور سب کچھ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ کل ملا کر ییٚمہِ عنوان سۭتۍ گژھِ ثٲبت اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد بادشاہ آسُن، اور حکم چھُ صرف تٔمۍ سُنٛدُے چلان، یُس بادشاہ چھُ آسان تٔمۍ سُنٛدُے چھُنہ حکم چلان، لیکن یہ چھُ سارنٕے بادشاہ ہُنٛد بادشاہ۔ یہ بھی قرآن مجید کے ان مضامین میں سے ہے جن کو اتنی کثرت سے بیان کیا گیا ہے، کثرت کے معنی بہت زیادہ، کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف نمونہ کے طور پر ذیل کی چند آیتیں پڑھ لیجئے، ذیل کے معنی نیچے، ذیل کی چند آیتیں پڑھ لیجئے۔ ارشاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہو، قل سارے ملک اور ساری کائنات کے مالک، تو ہی ہے جس کو چاہے حکومت و بادشاہت دے، تؤتی الملک من تشاء، تو ہی ہے جس کو تو چاہتا ہے حکومت اور بادشاہت دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہے چھین لے بادشاہت، جس سے چاہے، وتنزع چھین لے، ممن اس شخص سے، تشاء جس سے تو چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہے عزت دے، وتعز تو عزت دے، من اس شخص کو، تشاء جسے تو چاہے، وتذل اور جسے تو چاہے رسوائی اور ذلت دے، وتذل من تشاء اور جسے تو چاہے اسے رسوائی اور ذلت دے، بیدک الخیر، ہر خیر اور ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی قبضے اور اختیار میں ہے۔ یہاں پر تو بید، آپ کے ہاتھ میں، یعنی آپ کے قبضے میں ہر خیر اور اچھائی اور بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے، اور صرف خیر اور بھلائی ہی نہیں بلکہ ہر چیز بھلی ہو یا بری تیری قدرت میں ہے۔ بھلی ہو یا بری، بھلی کا مطلب اچھی، بری تو معلوم ہی ہے، اچھی ہو یا بری ہو، ہر چیز کس کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ اتمز آؤ اللہ تعالیٰ سارے ملک اور ساری کائنات کا مالک ہے، آؤ نہ اتھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن حاکم آسن، بادشاہ آسن۔ آگے دیکھو، اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ، بے شک اللہ اور صرف اللہ ہی کی فرما روائی اور بادشاہت ہے،
ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت. ملک کے معنی بادشاہت، ملک کے معنی ملک کے معنی ملک کے معنی بادشاہ، ملک کے معنی ملک کے معنی بادشاہت، ملک کے معنی ٹھیک ہے. بیا گو ملک، ملک کے معنی فرشتہ، ملک کے معنی ملک الموت چھنا ونن موت کا فرشتہ. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وہی زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے، اور اس کے سوا کوئی بھی تمہارا حمایتی اور مددگار نہیں. حمایت کا مطلب، حمایتی کا مطلب مدد کرنے والا، مدد کرنے والا، مددگار کا مطلب مددگار ہی ہے. ولیون کے معنی مددگار، نصیر کے معنی بھی مددگار یعنی کارساز، ولی کے معنی کارساز بھی ہوتا ہے، کام بنانے والا. اور سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی ہر چیز کی بادشاہت اور حکومت اللہ ہی کے لیے. للہ ملک السماوات والارض، ترجم ٲسِو تھوڑا تھوڑا بوزن، یہ گژھِ تۄہہِ پانے پتہٕ انشاءاللہ آسان. للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وما فیہن، اور ان چیزوں کی بادشاہت، فیہن جو ان میں ہیں، زمین اور آسمان میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر ہے. اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، سب پر اسی کی فرمان روائی ہے. فرمان روائی کا مطلب حکومت ہی، بادشاہت، ٹھیک ہے، ہر جگہ اسی کا حکم چلتا ہے اور ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے. اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کی اسی ہماگیر بادشاہت اور قدرت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا. سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کی اسی ہماگیر بادشاہت، یعنی وہ بادشاہت جو ہر چیز پر ہو، ہر چیز کو پکڑنے والی، گیر کے معنی پکڑنے والی، یعنی ہر چیز پر جو بادشاہت ہو اسی کو کہتے ہیں ہماگیر بادشاہت. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی حکومت اور اسی کا راج آسمانوں اور زمین میں پیدا کرتا ہے، زمین میں ہے. اللہ ہی کی حکومت اور اسی کا راج ہے آسمانوں اور زمین میں. پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے. یخلق ما یشاء، ات کیا ترجم، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اسے مؤنث دیتا ہے، تمس چھُ مؤنث عطا کرن یعنی کوڑ چھس عطا کرن. وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے اسے مذکر دیتا ہے، اسے مذکر دیتا ہے یعنی تمس چھُ نیچو دیوان. او یزوجہم ذکرانا، او یزوجہم یا دونوں عطا کرتا ہے، کانس چھ دنوے عطا کرن، کوڑ تہ عطا کرن، نیچو تہ عطا کرن. ذکرانا و اناسا. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے اسے بے اولاد رکھتا ہے. کانس چھُن دیوان تو ہر جائے چھ حکمت کمس پتہ، اللہ تعالیٰ کمس چھُ کیا لائق، کمس لائق کیا چھُ. انہ علیم قدیر، بلا شبہ وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے. اور سورہ مؤمنون میں ارشاد فرمایا، اور سورہ مؤمنون میں فرمایا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا الہ الا هو رب العرش الکریم. پس عالی شان اور برتر ہے وہی ہستی جو حقیقی بادشاہ ہے. تعالی کے معنی عالی شان ہے، اللہ الملک الحق جو حقیقی بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، لا الہ امیک کیا ترجمہ چھو تہ پتہ ہی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. رب العرش الکریم، عرش عظیم کا مالک ہو. اور سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ کی شان اور بندوں پر اس کے انعامات تفصیل سے بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک
والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار، صرف اسی کی بادشاہی اور اسی کا اختیار ہے۔ لہ الملک اور اس کے سوا تم جس سے دعائیں کرتے ہو اور اپنی حاجتوں میں جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے جیسی کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک نہیں۔ قطمیر کے معنی کھجور کی گٹلی کا چھلکا، وہی اگر یہ کھزر ایسے بہا ہوتا ہے، کھزر چھنا آسان، کھزر وہی وچھو کھزر کانٹ چھنا آسان، کھزر کانٹ چھا آسان، تاتھ چھا آسان مٔنٛزۍ سُہ پھل ہِش، تتھ منٛز چھُ آسان سُہ پردٕ ہیوٗ، وٕچھمُت چھُوا تٔتھۍ چھِ ونان قطمیر۔ کھزر کانٹ چھُنہٕ آسان سُہ پردٕ ہیوٗ، تتھ کیاہ ونان، سُہ منٛزٕ تتھ وۄتھان چھُ تتھ سُہ دٮ۪ل رس، تٔتھۍ چھِ ونان قطمیر۔ دپان قطمیرٕکۍ تہِ چھِنہٕ یِم مٲلِک یِم تُہۍ پنُن معبوٗد مانان چھِو، اور اس کے سوا یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا تم جن سے دعائیں کرتے ہو اور اپنی حاجتوں میں جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے جیسی کسی حقیر سے حقیر چیز کے بھی مالک اور مختار کا مطلب اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری دعا نہ سنے، تم چھن تہن دعا بوزن، لا یسمعوا دعاءکم وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتے ہیں، ولو سمعوا ما استجابوا لکم اور اگر سن بھی لیں تو قبول نہ کر سکے، اگر بوزن تو تہن دعا تو قبول چھن ہیکن کرت یعنی تمہارا کام نہ کر سکے۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے تمہارے اس شرک سے، یمن تُہۍ دنیاہس منٛز منگان چھو تم کرنو قیام کے دۄہ انکار، تم کیا کرنو قیام کے دۄہ تمہارے شرک سے انکار کریں گے، اور یہ باتیں نہیں بتلائے گا تم کو کوئی علیم و خبیر کی طرح۔ یہ کچھ سمجھاوان اللہ تعالیٰ کت پٲٹھۍ چھُ انسانن سمجھاوان، اور اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے فقیر ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور صرف اللہ ہی ہے جو غنی ہے، جو غنی اور سب سے مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چھو کیا غنی، عبد الغنی نا، اللہ تعالیٰ چھو غنی کے معنی مالدار اور بے نیاز، مستغنی کے معنی بے نیاز مطلب گو یس نہ کٲنٛسہِ ہُنٛد محتاج آسہِ، دنیاہُک عبد الغنی تہِ چھُ کٔمۍ سُنٛد محتاج، اللہ تعالیٰ سُنٛد محتاج، جو غنی اور سب سے مستغنی ہے، مستغنی کا معنی بے نیاز، اور وہی لائق حمد ہے، وہی لائق تمام تعریف تم سن خاطر، اسے سب کچھ اختیار ہے، اسے سب کچھ اختیار، اگر چاہے تو تمہیں ایک دم فنا کر دے، ان یشاء یذہبکم اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے یعنی تم کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، ویأتی بخلق جدید اور نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز اور اللہ کے لیے یہ کچھ مشکل بات نہیں ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی لا شریک حکومت، لا شریک کا مطلب جس کا کوئی شریک نہیں، پارٹنر لا شریک حکومت و بادشاہی، اور اولاد سے بھی اس کی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی سہ اولاد نش تہ پاک، سہ اولاد نش تہ ات آیتہ مز أمۍ سٕنٛز بادشاہت بیان کرنے، بیٚیہِ آو یہ بیان کرنے سہ اولاد نش کیا پاک۔ ارشاد فرمایا گیا اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، وہ اللہ جس کی بادشاہی اور جس کا راج ہے آسمان و زمین میں، اور اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا، ولم يتخذ ولدا اور اس نے اولاد نہیں بنایا، ولم يكن له شریک فی الملک اور کوئی نہیں اس کا شریک حکومت اور بادشاہت میں، کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں۔ ون چھ ام پتہ کچم پانچم چیپٹر، کسی اور کے اختیار میں کچھ نہیں۔ یہ پڑھو انشاءاللہ برونٹ کن اگر اللہ تعالیٰ تھٲو زندگی۔